اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فارسی زبان کا آسان قاعدہ، فارسی قاعدہ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس لیکچر میں۔ تو ایک تو یہ قاعدہ ہے فارسی زبان کا آسان قاعدہ، اور ایک یہ جو عام طور پر مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے مولانا مفتی محمد عبدالرشید فتح پوری کا۔ تو یہ دونوں قاعدے ہیں، دونوں فارسی کو سمجھنے کے لیے فارسی زبان کا آسان قاعدہ ہم یہ پڑھیں گے۔ اس میں جو چیزیں انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے، سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ، اگر اس میں یہ فہرست لگی ہوئی ہے، یعنی اس قاعدے میں جو پڑھایا جائے گا سبق، اس میں ٹوٹل جو ہے وہ آلموسٹ 15 اور 25 اسباق ہیں اس میں، انشاءاللہ وہ ہم سارے کلیئر کریں گے۔ اور یہ فارسی زبان کا قاعدہ ابتدائی باتیں یہ نا چند اشعار کی شکل میں چند ایک باتیں جو ہے وہ فارسی قاعدے کے متعلق لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گا، میں جو ہے لنک میں اس کے ڈسکرپشن میں بھی اسے ایڈ کر دوں گا، اس سے بھی وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو یہ یہاں سے یہ چیز پڑھ لیں، جو مین چیزیں ہیں وہ سمجھ لیں تھوڑی سی۔ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ضمہ پیش اور مضموم پیش والا حرف، ٹھیک ہے۔ ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں، اور مضموم وہ جس پر پیش ہو، ٹھیک ہے، اور فتح کیا ہے؟ زبر کو کہتے ہیں، اور مفتوح زبر والا حرف، ٹھیک ہے، اور کسرہ زیر اور مکسور زیر والا حرف۔ یہاں زیر زبر لکھا ہوا ہے، یہاں غلطی ہے، یہ زیر، یعنی مکسور وہ ہوتا ہے جس کے نیچے کیا ہو؟ زیر ہو۔ اب غائب ہے، غائب وہ ہے جو موجود نہ ہو، حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، یعنی وہ سامنے ہے، اور متکلم خود بات کرنے والا، متکلم جو خود کلام کر رہا ہے اسے متکلم کہتے ہیں۔ آگے مذکر نر کو کہتے ہیں، اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد جو ہے وہ مذکر ہے اور عورت مؤنث ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، اور جمع ایک سے زیادہ کو، اور صیغہ لفظ کو بولتے ہیں۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو۔ آگے صیغے آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ آگے اسی کا بیان ہے۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں۔ اور صیغے ہیں کتنے؟ 6 صیغے ہیں، 6 صیغے ہیں۔ سب سے پہلے یہ 6 صیغہ دیکھ لیں۔ اب سب سے پہلے صیغہ کون سا ہے؟ واحد غائب کا، اور اس کے آگے جمع غائب کا، پھر واحد حاضر کا، پھر آگے جمع حاضر کا، پھر واحد متکلم کا، اور پھر آگے جمع متکلم کا۔ ٹوٹل یہ 6 صیغے ہیں۔ اب آگے ان کی علامات بھی آئیں گی انشاءاللہ، وہ بھی آگے پڑھیں گے ہم۔ اب آگے سبق نمبر 1 میں لکھ رہے ہیں فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل ماضی کی 6 قسمیں۔ سب سے پہلی قسم کون سی ہے فعل ماضی کی؟ یہ یاد کرنی ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی سب سے پہلی قسم ماضی مطلق، دوسری ماضی قریب، تیسری ماضی بعید، اور چوتھی ماضی احتمالی، اور 5ویں نمبر پر ماضی استمراری، اور چھٹی ماضی تمنائی۔ ماضی کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں، اور اکثر یہ فعل ماضی کی اقسام کے بارے میں سوال بھی ایگزام میں آ جاتا ہے۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، ٹھیک ہے، 6 قسمیں ہیں۔ اور سب سے پہلی ہے ماضی مطلق۔ اب ماضی مطلق جو ہے اس کی تعریف یہاں تو انہوں نے لکھا ہے کہ نون کو جب دور مصدر سے کیا تو ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ یہ انہوں نے اشعار کی شکل میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی ماضی مطلق بنتی کیسے ہے؟ تو یہ بنتی ہے مصدر سے۔ کیسے بنتی ہے؟ مصدر سے ماضی مطلق بنتی ہے، اور مصدر کے آخر سے جب نون گرا دیں، نون گرا کر، اور اس نون سے پہلے جو زبر پر حرکت ہے اسے بھی کیا کر دیں؟ ختم کر دیں، تو کیا ماضی مطلق بن جاتی ہے۔ جیسے مصدر ہے اوردن لفظ ہے، مصدر ہے سوری، اور مصدر کی پہچان کیا ہے وہ بھی ویسے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ مصدر کی پہچان ہے کہ اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ دن یا تن آتا ہے، دن یا تن آتا ہے مصدر کے آخر میں۔ دن، یہ دیکھیں دال اور نون، دن آئے گا، یا پھر کیا آئے گا اس کے آخر میں؟ تن آئے گا۔ مصدر کی یہ پہچان ہے، اس کے آخر میں دن یا تن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماضی مطلق کیا ہے؟ اس کے آخر میں دن یا تن جو بھی ہے وہ گرا کر، اس سے پہلے جو حرکت ہے وہ گرا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ماضی مطلق بن جائے گا، ماضی مطلق معروف بن جائے گا۔ جیسے آوردن سے آورد، یہ صیغہ واحد غائب کا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لایا وہ ایک آدمی، لایا وہ ایک آدمی، جو غائب ہے وہ ایک ہے چونکہ واحد ہے، لایا وہ ایک آدمی، یہ صیغہ واحد غائب ہے۔ آگے دوسرا ہے اوردند، دوسرا صیغہ کون سا ہے؟ اوردند۔ اب یہ علامات جو ہیں یہ وہ آگے بھی پڑھ لیں گے اس قاعدے میں، تو یہ پہلے علامات دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ جو علامات ہیں، یہ اس قاعدے میں تو یہ علامات دی گئی ہیں پہلے پیج پر، سیغوں کی علامات کا نقشہ، یہ آپ اس قاعدے پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ بھی آپ کو نیٹ سے مل جائے گا، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ واحد غائب کی علامت کون سی ہے؟ واحد غائب کی علامت جو ہے یہ تا ساکن اور دال ساکن ہے، اور جمع غائب کی نون دال ہے، ٹھیک ہے۔ واحد حاضر کی یا ساکن علامت ہے، اور جمع حاضر کی یا دال ساکن علامت ہے۔ واحد متکلم کی میم ساکن ہے، اور جمع متکلم کی یا میم ساکن، یہ علامات ہیں۔ اور یہ علامات اب ان سیغوں میں آگے اپلائی کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے اورد دال ساکن، جمع غائب کی کیا ہے؟ اورد دند نون دال، لائے وہ کئی آدمی، ٹھیک ہے، جمع چونکہ اس لیے لائے وہ کئی آدمی، اس کا ترجمہ کیا گیا۔ آگے ہے واحد حاضر اوردی، لایا تو ایک آدمی، لایا تو ایک آدمی، چیز سیگا واحد حاضر کا ہے، واحد ہے اس لیے تو کا ہے۔ اور آگے ہے اوردید، لائے تم کئی آدمی، سیگا جمع حاضر کا۔ اوردم متکلم کا ہے، واحد متکلم، سیگا واحد متکلم ہے، اس کا ترجمہ ہوگا لایا میں ایک آدمی۔ اور اوردیم، لائے ہم کئی آدمی، سیگا جمع متکلم۔ ان کے علامات آپ دوسرے قاعدے میں دیکھ سکتے ہیں، آگے بھی اس میں بھی شاید آ جائیں۔ اب آگے جو سبق ہے اس سبق کے حوالے سے سوالات کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ماضی مطلق معروف کی گردان بغیر معنی کے پڑھو، تو آپ نے وہ دیکھ لیا اوپر ساری، اورد، اوردند، اوردی، اوردید، اوردم، اوردیم، آپ وہ آگے ساری گردان آپ یاد کر لیں۔ ماضی مطلق بنانے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مصدر کے آخر سے نون گرا کر دن، جو آخر نون گرا، دن یا تن نہیں گرانا، نون گرا کر اس سے پہلے جو حرکت ہے اسے گرا کر کیا ہے وہ ماضی مطلق معروف بناتے ہیں۔ سیگا 3 نمبر سوال ہے، واحد حاضر کے آخر میں کون سا حرف ہے؟ یا ساکن، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ والا واحد حاضر کا یہ اس کے آخر میں آتا ہے۔ آگے واحد متکلم کے آخر کا حرف بتاؤ، واحد متکلم ہے تو اس کے آخر میں میم ساکن آئے گا، اوردم۔ جمع حاضر کے آخر میں کون سا حرف ہے؟ یا دال، اوردید۔ جمع غائب کی پہچان بتاؤ، جمع غائب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یا تا ساکن ہوتا ہے یا دال ساکن ہوتا ہے، سوری یہ جمع غائب نون دال ہے، وہ واحد غائب کا میں بتا رہا ہوں۔ جمع غائب کیا ہوتا ہے؟ اس کے آخر میں نون دال ساکن۔ اوردی کیا سیگا ہے؟ معنی بتاؤ، اوردی چونکہ یا ساکن اس کے آخر میں آگے تو پتہ چلا کہ یہ سیگا واحد حاضر ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا لایا تو ایک آدمی، لایا تو ایک آدمی۔ اگر اوردید ہوتا تو پھر ہوتا ہے لائے ہم کئی آدمی، لائے تم کئی آدمی، ٹھیک ہے۔ جمع متکلم کے آخر کا حرف بتاؤ، جمع متکلم کے آخر میں یا میم ساکن آتا ہے، اوردیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق تھا پہلا۔ اب آگے یہ چند جو ہے دیے گئے ہیں ماضی مطلق معروف کے حوالے سے، چند یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان کی گردان خود بھی کر سکتے ہیں، جیسے آمد آیا، آمد سے آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم، ٹھیک اس طرح سارے گردان آپ خود بنا سکتے ہیں۔ رفت سے رفتند، رفتی، رفتید، رفتم، رفتیم، ٹھیک ہے، سارے ترجمے خود بھی کر لیں۔ نشست سے نشستن، مصدر سے یہ نشست بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ آمدن سے آمد بنا ہے، رفتن سے رفت بنا ہے، نشستن سے نشست بنا ہے، استادن سے استاد بنا ہے، خوردن سے خرد بنا ہے، ٹھیک ہے، نشیدن سے نشید بنا ہے۔ یہ سارے مصدر سے یہ ماضی بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی گردانیں خود پریکٹس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کا جو ہے وہ یاد آپ کو ہوں گی۔ جب یاد ہو جائیں گی تو پھر آپ انشاءاللہ ایسے بار بار پڑھ سکتے ہیں، آپ کو آسانی اس میں ہوگی۔ اب آگے مشق ہے۔ آمدم میں آیا، رفتی تو گیا، خوردیم ہم نے کھایا، نشیدند انہوں نے پیا، ٹھیک ہے، نشستید تم بیٹھے، استادم میں کھڑا ہوا، رفتیم میں ہم گئے، آمدی تو آیا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اردو میں ترجمہ کرو اس کا۔ خوردم اس کا کیوں ہے؟ میم اس کے ساتھ آخر میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ واحد متکلم کی ہے، اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، میں نے کھایا۔ نشستی یا ساکن اس میں، تو ٹھیک ہے، نشستی تو نے، خوردم تو تھا میں نے کھایا، نشستی، اچھا۔ آمدید میں نے وہ کئی آدمی آئے، آمدید وہ کئی آدمی آئے، آمدید اس کا ترجمہ ہوگا وہ کئی آدمی آئے۔ آگے رفتم ہے، تو رفتم کا ہوگا رفتم ہم آئے، رفتم ہم آئے تو نہیں ہوگا، اس کا ہوگا میں آیا، رفتم کیونکہ میم ہے۔ استادند ہے تو استادند مانا ہو، چونکہ یہ جمع ہے غائب کا، اس والے سے ترجمہ ہوگا نشیدیم ہے، خرد ہے، رفتند ہے، استادی ہے۔ یہ سارے مشق آپ دیکھ سکتے ہیں قاعدے سے، اس کی پریکٹس کریں، اپنی کاپیوں پر بھی اسے حل کریں۔ اب آگے سبق نمبر 2 ہے ماضی مطلق مجہول۔ ماضی مطلق مجہول، پہلے تھا ماضی مطلق معروف، اب ماضی مطلق مجہول۔ اب ماضی مطلق
معروف اور مجہول میں ایک ڈفرینس تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ماضی مطلق معروف وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے نا فاعل کام کرنے والا اس کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کام کر رہا ہے. اور ماضی مطلق مجہول جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کام کس نے کیا ہے. اور اگلی بات یہ کہ ماضی مطلق معروف کی اور ماضی مطلق مجہول کی تعریف، تو یہ جو قاعدہ اس میں یہ انہوں نے لکھی ہے ماضی مطلق کی تعریف. ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم ہو نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ. یہ اس قاعدے میں آپ کو مل سکتی ہے تعریف، اس میں تو نہیں لکھی تھی. اب اسی میں ماضی مطلق مجہول کی آگے تعریف آپ کو وہ مل جائے گی. یہ ماضی مجہول ہے. ماضی مجہول وہ ہے کہ جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی وہ کام کس نے کیا اس کا پتہ نہ ہو. تو تعریفیں آپ اس قاعدے میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے ہائی لائٹ بھی کر دی ہیں. اور اب ماضی مطلق مجہول اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، یہاں طریقہ بھی سمجھ لیں ماضی مطلق مجہول بنانے کا. ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شد، پرورد سے پروردہ شد. تو آگے کہتے ہیں تنبیہ الرٹ، مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے، متعدی کیا آتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے ہم. تو بہرحال اس کے طریقہ کیا ہے کہ فعل معروف کے آخر میں کیا ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں. جیسے دیکھیں اوردہ شد، اوردہ شدند، سارے اسی طرح سیگا وہی ہے، واحد غائب جمع غائب. ترجمے میں تھوڑا ڈیفرنس ہوگا اور یہ سیگا پہلا جو ہے یہ چینج ہوگا. اوردہ شد سے لایا گیا وہ ایک آدمی، کون لائے گا یہ پتہ نہیں ہے. اوردہ شدند لائے گئے وہ کئی آدمی، ان کا بھی نہیں پتہ. اس طرح اوردہ شدی، یعنی وہ ساری علامات جو میں نے بتائی تھی وہ شد کے آگے لگتی جائیں گی. شد، شدند، شدی، شدید، شدم، شدیم، پیچھے اوردہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آگے سوالات ہیں اس کے بھی، ماضی مجہول کے بھی، یہاں تک یہ جمع متکلم یہ ساری گردان یعنی کہ ماضی مجہول کی. ماضی مطلق مجہول کی گردان بغیر معنی کے پڑھو. اوردہ شد، اوردہ شدند، اوردہ شدی، اوردہ شدید، اوردہ شدم، اوردہ شدیم، وہ آپ نے اوپر پڑھ لی ساری. اب آگے دوسرا سوال ہے ماضی مطلق معروف مجہول میں کیا فرق ہے، وہ بھی میں نے بتا دیا ہے. مطلق معروف ہوتا ہے جس میں فاعل کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے، اور مجہول جس میں جو کام کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آگے تیسرا سوال وہ کہیں آدمی لائے گے، وہ کہیں آدمی لائے گے، اس کی فارسی بناؤ. تو اس کا ہوگا اوردہ شدند. اوردہ شدم کیا سیکھا ہے، اس کا معنی بتاؤ. اوردہ شدم چونکہ یہ واحد متکلم کا ہے تو اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ترجمہ اوردہ شدم کا لایا گیا میں ایک آدمی، یہ اوردہ شدم کا سیکھا واحد متکلم ہے. ترجمہ بھی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر تم کہیں آدمی لائے گے، تم کہیں آدمی لائے گے، اس کی فارسی بنائے تو یہ اوردہ شدید لائے گے تم کہیں آدمی، جمع حاضر کا سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے تم کہیں آدمی لائے گے، اس کی بھی ہوگا. اگر نوشت سے ماضی مطلق مجہول بناؤ، نوشت سے نوشتہ شد، نوشتہ شدند، نوشتہ شدی، شدید، نوشتہ شدم، نوشتہ شدیم، اس طرح اس کی گردان بنے گی ماضی مجہول کی. آگے اوردہ شد کی پوری گردان پڑھو، وہی اوردہ شد سے اوردہ شدند، شدی، اس طرح وہ پیچھے میں نے پڑھا دیا آپ کو. ہم لائے گئے، اس کی فارسی بناؤ. ہم لائے گئے یہ جمع متکلم کا ہے تو اس کی ہو جائے گی اوردہ شدیم. ٹھیک ہے. اب آگے یہ لغات یعنی کہ چند ایک مصدر ماضی مجہول دی گئی ہیں، ان کے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ازمود ہے، امرزید ہے، ازارید ہے، برداشت ہے. ٹھیک ہے. ازمودہ شدی، ازاریدہ شدند، یہ ترجمے کیے گئے ہیں. ان کو آپ اپنی کاپیوں پر حل کریں، خود پڑھیں، یہ آپ قاعدے سے مل جائیں گی. ٹھیک ہے. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے جتنا آپ کو خود دیکھیں یہ کون سا سیگا ہے، اس کے آگے یہ شدند لگا ہوا ہے تو نون دال کس کی علامت ہے. یہ ازمودہ شدید ہے تو شدید اس کے آگے یا دال لگا تو یہ کس کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ شدھ ہے تو اس کی یہ کیونکہ واحد غائب کی ہے وہ بخشا گیا ہے. ترجمے بھی دیکھیں، سیگا بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. اس طرح اردو میں ترجمہ کرو، یہ بھی فارسی، یہ فارسی لکھیں. ترجمہ ویسے نیچے لکھا ہوا ہے، آپ خود ہی سے حل کریں لیکن کوشش کریں. اب آگے تیسرا سبق ہے ماضی قریب کا. ماضی قریب معروف ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است بنتی ہے ماضی قریب حق پرست، یعنی کہ یہ ماضی قریب کے بنانے کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ماضی قریب جب ماضی مطلق معروف جب اس کے آخر میں ہا است لگا دیں تو کیا ہے وہ ماضی قریب بن جاتی ہے. اور باقی یہ کہ ماضی قریب جو گزرا ہوا زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن وہ قریب کے گزرے ہونا میں سمجھا جائے اسے ماضی قریب کہتے ہیں. اس کی بھی تعریف اس قاعدے پر جو ہے ایکسپلین کی گئی ہے. آپ کو ماضی قریب کی یہ تعریف مل جائے گی. یہ دیکھیں ماضی قریب وہ ہے
جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ اب آگے ساری یہ گردان اس کی لگی اسی کہ وہی ہے، واحد غائب کا ہے، جمع غائب کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ماضی قریب ہے اس میں اکثر ترجمے میں ہے آتا ہے، یعنی لایا ہے وہ ایک آدمی، لائے ہیں وہ کئی آدمی، لایا ہے تو ایک آدمی، تو اس کا ترجمہ اکثر ہے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے اس کے ترجمے میں ماضی قریب۔ اوردہ ام لایا ہوں میں ایک آدمی، اوردہ ایم لائے ہیں ہم کئی آدمی، یہ سارے سیغے لکھے ہیں۔ سوالات ہیں ماضی قریب معروف کی گردان، معنی پڑھو بغیر معنی پڑھو وہ بھی پڑھ لیا آپ نے۔ ماضی قریب کس طرح بنائی گئی ہے؟ ماضی مطلق کے آخر میں ہاس لگا کر تو لایا ہے اس کی فارسی بناؤ، تو لایا ہے، تو یہ تو جو چونکہ واحد حاضر میں آتا ہے تو اس کا بن جائے گا اوردہ، یہاں کیا بنا ہے اس کا، اوردہ ای، اوردہ ای، تو لایا ہے تو اس کا اوردہ ای بنے گا۔ اگر اوردہ ام کیا سیگا ہے اس کا، ام چونکہ میم لگ گیا تو واحد متکلم کا ہے، ٹھیک ہے، تو ترجمہ اس سے ہم واحد متکلم کا دیکھ لیا۔ اب وہ کئی آدمی لائے ہیں، یہ چونکہ وہ کہیں جمع غائب کا ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اوردہ ایم کیا سیگا ہے، یا میم لگ گیا، جمع متکلم کیا، یہ علامت ہے یا میم، ٹھیک ہے، اس کا معنی بھی اوپر لکھا ہوا ہے۔ تم لائے ہو اس کی فارسی بناؤ، تم لائے ہو، تو یہ تم چونکہ واحد حاضر ایک ہے اس لیے اس کا بھی دیکھ لیں۔ اوردہ ای کیا سیگا ہے، واحد حاضر کا، کیونکہ یا لگ گئی اس میں، وہ اس کی علامت ہے۔ اب آگے یہ مصدر پھر دیے گئے ہیں، خواندن مصدر سے خواند بنا ہے، نوشتن مصدر سے نوشت بنا ہے، ٹھیک ہے، افغاندن سے افغند بنا ہے، اوختن سے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے آگے مصدر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مصدر سے بنے ہوئے ہیں، آگے ان کی پریکٹس ہی کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ اردو میں ترجمہ کرو، ہر چیپٹر کے آخر میں یہ دیا گیا ہے، اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو یہ سمجھ آتی جائے گی، اور اگر کسی چیز کا سمجھ نہیں بھی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب آگے ماضی قریب مجہول ہے، ٹھیک ہے، تو اسے میں بھی وہی جو مجہول کا طریقہ ہے وہی لگے گا کہ کیا ہے، اوردہ شدہ است، اوردہ شدہ است، لایا گیا وہ ایک آدمی، جمع غائب سیگے وہی ہیں، صرف بنانے کے طریقے میں فرق آ گیا کہ اس میں کیا ہے، اوردہ کے بعد شدھ لگے گا، ہاں شدھ، جس طرح ماضی مجہول میں لگتا ہے، اور آگے ماضی قریب کی علامت ہاست، جس طرح اوردہ شدہ اند، اوردہ شدہ ای، آگے وہی علامتیں لگ دی جائیں گے، اوردہ شدہ عید، ٹھیک ہے، لائے گئے ہو تم کئی آدمی، اوردہ شدہ ام لایا گیا ہوں میں ایک آدمی، اوردہ شدہ ایم لائے گئے ہیں ہم کئی آدمی۔ تو سوال اس کے بھی آگے پڑھ لیں، ماضی قریب مجہول کی گردان وہ بھی اوپر لکھیے پڑھ سکتے ہیں، ماضی قریب معروف سے مجہول کس طرح بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مجہول والا وہی ہا شدھ لگا کے آگے ہاست لگا دیں۔ میں لایا گیا ہوں اس کی فارسی بناؤ، اوردہ شدہ، یہ سوال خود حل کریں آپ سارے، ویسے میں پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ، یہ سارے سوال خود قاعدے سے دیکھ کے حل کریں۔ آگے یہ بستن سے پھر بست بنا ہے، کشادن سے کشاد بنا ہے، پرسیدن سے پرسید بنا ہے، بخشیدن سے بخشا، یہ مصدر سارے بنائے گئے ہیں، مصدر سے یہ سارے سیگے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ مشق دی گئی ہے، تو سبق نمبر 5 جو ہے ماضی بعید معروف انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آپ سبق نمبر 4 تک اس کی پریکٹس کریں، یہ جو مشق دی گئی ہیں ساری مشقیں خود حل کریں، ٹھیک ہے۔ کشادہ شدہ ام، بستہ شدہ ای، پرسیدہ شدہ ایم، بخشیدہ شدہ اند، پرسیدہ شدہ ای، کشادہ شدہ اند، بستہ شدہ است، یہ سارے آپ خود حل کریں۔ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو جلدی پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اگلا لگتا ہے ہم جو ماضی بعید اس میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔